وقفے کے بعد خوش آمدید گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. ظفر علی شاہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں استثناء حاصل ہے, پھر 248 آرٹیکل جو ہے ان کا اس پر بحث نہیں کرتے. ان کا نقطہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو بین الاقوامی قانون میں استثناء ہم اس پر بحث کرنے کے لیے تیار ہیں. 248 پر بحث صرف تب ہو سکتی ہے جب آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خود ان پروسیڈنگز کے اندر پارٹی بنائیں گے, رسپونڈنٹ بنائیں. وہ تو آپ نے بنایا نہیں. تو جب آپ نے انہیں رسپونڈنٹ نہیں بنایا, وہ آ کے امیونٹی اپنی کیسے پلیڈ کریں؟ لیکن وزیر اعظم انٹرنیشنل لاء کے تحت جو امیونٹی ہے اس کو بنیاد بنا کر کہہ رہے ہیں کہ خط نہیں لکھا جا سکتا. 8 ارب لوگوں کی دنیا ہے, ان میں سے چند لوگوں کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے سربراہ مملکت کے طور پر جب تک کہ وہ صدر ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب نہیں رہیں گے تب لکھ دیں گے. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ طارق صاحب بالکل ٹھیک ہے. آج کی بھی بات ہے. آج بھی جب یہ آرگومنٹ ایڈوانس کیا گیا یہ استثناء والا, تو کورٹ نے کہا, ون آف دی ججز, آنریبل جج, کہ اعتزاز صاحب آپ 248 پہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں میں اس پہ تو نہیں کرنا چاہتا ہوں. کوئی 1 درجن دفعہ اعتزاز صاحب ہمارے بھائی ہیں, سینئر ہیں, کلیگ ہیں. آج آپ کورٹ میں تھے؟ جی, جس وقت یہ بات ہوئی اس وقت آئی واز انٹرنگ انٹو دی کورٹ. اچھا. تو اس پہ انہوں نے سمر سالٹ مارا, مطلب ہے. اب اور جس اس میں برائی کیا ہے؟ سن لیں, میں کس میں 248 پہ وہ نہیں کرنا چاہتے بحث, کریں. وہ صدر کے وکیل تو نہیں ہے. میرا مطلب نہیں, صدر بین الاقوامی قانون کو بنیاد بنا صدر کا نہیں ہے سوال, ہے اپنے کلائنٹ کے ڈیفنس کا. وہ ڈیفنس کے طور پر کہتے ہیں نا بین الاقوامی قانون میں استثناء ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ کیس نہیں چل رہا کہ یہ بین الاقوامی قانون اس پہ لگی ہو. اور ابھی تو کل کی بات ہے, ابھی تو کل کی بات ہے پریزیڈنٹ صاحب, ایک افریقن کنٹری کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اگر بین الاقوامی ہے تو وہ بھی تو پریزیڈنٹ ہے, اس کو بھی تو ہونا چاہیے. انہوں نے یہ بات نہیں مانی کی. رابرٹ مگابے کی بات, اس کو ملی ہے استثناء, اور بین الاقوامی قانون کے تحت ملی ہے. رابرٹ مگابے تازہ ترین بات کا اس کو پتہ کر لیں کہ آیا وہ یہی اسٹینڈ رہا ہے اس کا, وہ الٹیمیٹلی وہ نہیں ملی اس کو. اچھا چلیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ واضح طور پر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ خط لکھیں, اب نہیں لکھ رہے تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. تو اگر واضح طور پہ پہلی سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ خط لکھیں تو پھر بحث کیوں سن رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر تو مائنڈ میک اپ ہوا ہوا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ. نہیں, میں مائنڈ اس طرح دیکھیں, سپریم کورٹ ہے, کوئی تحصیلدار کی عدالت تو ہے نہیں. ان کا ایک اپنا میکنزم ہوتا ہے, بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے, بڑا اس میں ان کا صبر ہوتا ہے کورٹ کا. کورٹ ریلیونٹ ریلیونٹ باتیں سنتی ہے, ہماری روزانہ سناتے ہیں جو لٹیگنٹس ہوتے ہیں, وہ سنتی ہے اور وہ یہ سن رہے ہیں. بلکہ ہم لوگ تو اب یہ کہہ رہے ہیں, کرٹیسائز کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے, ڈیو ریسپیکٹ ٹو دی سپریم کورٹ, کہ یہ کیا سپریم کورٹ نے کنٹیمپٹ کا کیس ہے, 10 منٹ کی پروسیڈنگ ہے ساری, اور انہوں نے اتنا لمبا اس کو, لیکن لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں صاحب اتنی زیادتی بھی نہ کریں. 10 منٹ کی پروسیڈنگ, کنٹیمپٹ آف کورٹ اگینسٹ the Prime Minister of the country, and you think it should be concluded in 10 minutes? Why not? میری بات سن لیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کنٹیمپٹ کا جب اگر پرائم منسٹر ہو تو کنٹیمپٹ کا لا جو ہے وہ بدل جاتا ہے؟ کنٹیمپٹ کا لا یہ تو نہیں کہتا 10 منٹ میں کنوکشن کر دو. کنٹیمپٹ کا لا یہ بھی نہیں کہتا, جس میں یہ مسئلہ سرو عدالت اور اس کے درمیان ہوتا ہے کہ اس کو 4 سال تک سنتے رہو. تو پھر کنٹیمپٹ کا لا کیا یہ کہتا ہے کہ 31 جولائی 2009 کو جو ججمنٹ آئی تھی جس میں پی سی او ججز کو فارغ کیا تھا, ان کے خلاف ابھی تک تقریباً 1.5-2 سال گزرنے کے باوجود چارج فریم نہ کرو اور وزیر اعظم کے خلاف ایک دم سپیڈی پروسیڈنگز کر دو؟ کنٹیمپٹ کا لا یہ کہتا ہے. یا تو پروگرام آپ نے پی سی او ججز پہ رکھا ہونا ہوتا. نہیں, ایک بات ہے نا, کنٹیمپٹ کے لا میں بات ہو رہی ہے. کنٹیمپٹ یہاں پہ ہو رہی ہے نا. نہیں, ایسا کیوں ہے کہ ایک طرف بہت تیزی اور دوسری طرف سستی؟ نہیں, یہ بات نہیں بتا رہا میں تو کم از کم کورٹ کو نہ باعث سمجھتا ہوں اور نہ کوئی کمنٹس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ باعث ہے. نہیں, میں پوچھ یہ رہا الگ بات ہے, میں باعث کوئی بھی نہیں کہہ رہا کورٹ کو, میں پہلے ہاتھ کھڑے کہہ رہا ہوں. میں یہ لکھا ہوا ہے رپلائی میں, پرائم منسٹر کے رپلائی میں لکھا ہوا ہے کہ پی سی او ججز کے خلاف ابھی تک فرد جرم عائد بھی نہیں کی اور میرا تو ٹرائل مکمل ہونے جا رہا ہے. یہ ان کا ایک ڈیفنس ہے. جی, تو یہ پوائنٹ میں سامنے رکھا. نہیں, میں یہی بات کروں, ان کا ایک ڈیفنس ہے. آپ فرما رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا جی کہ مجھے ایڈوائز فلاں نے دیا یا فلاں نے دیا, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ مت بھیجیں. اب آپ بتائیں مطلب جی, بطور لے مین بھی اور بطور ایک لیگل پرسن کے بھی اور بطور اچھے اینکر کے بھی بول کے, کہ کیا ایک طرف سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے, رائٹلی یا رانگلی, میں یہ نہیں کہتا غلط بھی ہوگا, غلط ہوتے ہیں آرڈر, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک طرف سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور ایک طرف ایڈوائز ہے کسی سیکشن افسر کی. ڈو یو تھنک کہ سیکشن افسر کی ایڈوائز جو ہے وہ پریویل کرے گی پریزیڈنٹ کے آرڈر کو, یا سٹل ہیڈ کر دے گی؟ But then the Supreme Court has to come up with a judgment saying
کہ ہماری جو آرڈر ہے, ہمارا جو آرڈر ہے یہ پریولنٹ کرتا ہے اس ایڈوائس کے اوپر, لہٰذا اب خط لکھو. یہ استثناء کے معاملے کے اوپر فائنڈنگ دینی چاہیے سپریم کورٹ, کیونکہ طارق عظیم صاحب میں سوال ایک ابھی آپ خود سیلف کنٹرڈکٹری ہو گئے سیاسی سوال کہ وہ انہیں دینی چاہیے اس استثناء میں, اور ابھی ایک سیکنڈ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ از ناٹ اے پارٹی, اور اس پہ سپریم کورٹ تو کہہ رہی ہے. یہ سرکولر ریزننگ ہے نا, ہم دونوں وکیل تو بہت دیر تک کرتے رہیں گے. ایک پولیٹیکل سوال طارق عظیم صاحب سے میں پوچھ لوں. سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ فرام دا ڈے ون یہ کہہ رہی ہے, آئیں آپ اس پر آرگومنٹ کریں. شاہ صاحب, this discussion is going nowhere. Let me ask a political question to طارق عظیم صاحب. طارق عظیم صاحب, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ کریں اور یہ نہیں کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے سیاسی ریزنز ہیں, سیاسی موٹیو ہیں؟ لیکن اس کو سیاسی تو بنا دیا گیا ہے. جب پرائم منسٹر صاحب پچھلے کوئی 10 دنوں میں کم سے کم 3 کے جگہ پہ تو مجھے یاد ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بحث کی ہے, اس میں ڈائریکٹلی صدر صاحب کو انوالو کر لیا ہے. وہ بار بار کہتے ہیں, بلکہ وہاں پہ ایک یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں, جیسے آپ نے پہلے بھی اس میں ریفر کیا, کہ جناب وہ دیکھیں مجھے وہ ہے صدر صاحب کو استثناء حاصل ہے. اور انہوں نے کہا جی ان کی میں پینٹھ میں چھرا کھومبوں. دیکھیں نا, وہ خود جان بوجھ کے اس میں لے کے آ رہے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب کو تو انوالو کیے جا رہے ہیں. جلسوں کی زبان نہیں چل, دیکھیں جلسوں کی زبان. پرائم منسٹر صاحب جب بات کرتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب بھی چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری, ایسی بات نہیں ہے, سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے, اسپیشلی جب اس کا اپنا کیس کورٹ میں پڑا ہوا ہے اور اس پہ باتیں کر رہے ہیں اوپنلی. ہونا تو یہ چاہیے. سچی بات یہ ہے کہ اس میں بہت فرق ہے ایک پی سی او جج میں اور ایک پرائم منسٹر آف کنٹری میں بہت سارا. چیف ایگزیکٹو کنٹری کا جب بات کرتا ہے ساری دنیا سن رہی ہوتی ہے. کل کہ آپ کے لوگوں نے آ کے آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنی ہوتی ہے, آپ کی فارن پالیسی ڈیپینڈ کرتی ہے, آپ کی اکنامک پالیسیز اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. جب آپ کو پتا ہوگا کہ بندہ انڈائٹ ہو چکا ہے اور انڈائٹمنٹ کے بعد بھی ہی از کنٹینیوئنگ اور کین بی ریمووڈ اینی ٹائم, تو ویسے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا. اگر مارلی ان کی ہائی گراؤنڈ ان کو چاہیے ہوتی اور واقعہ ہیرو بننا چاہتے, تو جس دن ان کو انڈائٹمنٹ ہوئی تھی ہی شوڈ ہیو ریزائن دیٹ ویری ڈے. تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے پارٹی کو اپنا ان کا جو تھا مفاد بالا تر نہیں سمجھا, پاکستان کا مفاد کنوکشن تو نہیں ہوئی نا ابھی. بالکل آپ ٹھیک ہے, ایک الزام آیا ان کے خلاف سپریم کورٹ جب بڑا ایک سمپل سی بات ہے, سپریم کورٹ کہہ رہی ہے, ان کو خود کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پہ ہم یہ الزام لگاتے ہیں. جی سپریم کورٹ, اب مجھے ایک بریک لینی ہے. سپریم کورٹ کی بات ہم کر رہے ہیں ناظرین, لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا. بریک سے واپس آؤں گا اور جو باتیں طارق عظیم صاحب نے کی ہیں ان میں سے کچھ اہم سوال نکلتے ہیں, وہ ہم راجہ ریاض صاحب کو پٹ فارورڈ کریں گے اس وقفے کے بعد.